سہیل صاحب، آپ دہائیوں سے صحافت کر رہے ہیں، آپ نے ماضی میں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے کافی سخت حالات بھی دیکھے ہوں گے، لیکن اب جو ہو رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ پہلے پی کا ایکٹ لایا گیا، آج اسلام آباد کی عدالت سے 27 یوٹیوب چینلز کی ایک لسٹ جاری ہوئی ہے، انہیں بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے اقدامات بعد میں اسی حکومت کو ہانٹ کریں گے؟ بالکل، پہلے بھی کبھی اگر ایسی آزادی اظہار پر پابندیاں لگائی گئیں تو وہ غلط ہے، اور آج بھی لگائی گئی ہیں تو وہ غلط ہے۔ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے حکومتوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ تاثر ہو کہ اس ملک میں کسی چیز پر پابندی ہے تو وہ زیادہ دیکھی جاتی ہے، تو اس لیے اور اس کے عجیب عجیب راستے تلاش کیے جاتے ہیں جی، اس کی بجائے ہر آواز جو ہے وہ سنی جائے تو پھر وہی آواز سنی جاتی ہے جو کریڈیبل ہے۔ بالکل سر، ویسے تو کافی ساری افواہیں بھی گردش میں ہیں، پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی پریڈکٹیبل تو نہیں کہا جا سکتا، مگر حالات کچھ سالوں سے نظام نے مطلب ماضی کی روایات کو توڑا ہے، اور پارلیمان میں قانون سازی سمیت عدالتی اور سیاسی ایسی روایات سامنے آئی ہیں جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ آج کل ایسی ہی خبر گردش کر رہی ہے کہ صدر آصف علی زرداری کو عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اعزاز سید اپنی اس خبر پر قائم ہے، جبکہ سیاسی حلقوں سے اس کی تردید آ گئی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو موجودہ نظام کا گارنٹر تو زرداری صاحب کو سمجھا جاتا ہے، پھر یہ نظام چل پائے گا؟ دیکھیں، فی الحال تو دیکھیں آئین جو ہے چاہے کٹا پھٹا چاہے جیسا بھی ہے اس پر عملداری جاری ہے، پارلیمان ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ماضی کی روایات آپ تو اب کہہ رہے ہیں، ماضی میں بھی فوج کی وردی میں صدر رہے ہیں، ان کے لیے اسپیشل امینڈمنٹس کی گئیں، ان کے نام شامل کیے گئے، کئی سیاسی جماعتوں نے بھی اس کی حمایت کی۔ تو یہ روایات تو ہیں، لیکن اب ان روایات سے نکلنا چاہیے، اور اس ملک کو ایک ہی طریقہ ہے کہ آئین کی روح سے چلایا جائے، اور فوج جو ہے وہ بجائے سامنے آنے کے اس کے کہ آ کر خود حکومت چلائے، اس کی بجائے اس کو پس پردہ رہ کر جس طرح اس دفعہ وہ بہت اچھا انہوں نے رول ادا کیا ہے گورننس کے اندر، جنگ کے اندر، یہی رول جو ہے یہ سب سے بہتر ہے، یہی پینٹاگون کا رول ہے، یہی دنیا کے دفاعی اداروں کا رول ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ جب رول لیا جاتا ہے تو پھر کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں، پھر اس سے سویلین نظام جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، آزادیاں چلی جاتی ہیں، دنیا اور نظر سے آپ کو دیکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ اگر تو یہ افواہوں کی حد تک ہے تو افواہیں توڑتی رہتی ہیں، لیکن اگر ان میں حقیقت ہے تو میری رائے تو یہ ہے کہ یہ غلط ہوگا اس طرح کا۔ سر، اگر ہم زرداری صاحب کو ہٹائے جانے کی خبروں کو درست بھی مانتے ہیں تو آپ کے نزدیک کیا ایسے ایشوز ہوں گے جس پر ریاست کو اور پاور کوریڈورز کو ان سے ناراضگی ہوئی ہوگی؟ کیونکہ اب تک تو پیپلز پارٹی ایک اچھے بچے کی طرح نظام کے ہر اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جس سے یہ نظام اور اس کی طاقت پہ اضافہ ہوا ہو، چاہے وہ ہم دیکھیں آئینی ترمیم ہو یا بجٹ کی منظوری ہو۔ نہیں، ایسی دیکھیں، جہاں بھی دو بندے کام کرتے ہیں یا دو ادارے کام کرتے ہیں یا دو بڑے عہدے کام کرتے ہیں تو اس ورکنگ کے اندر ڈیفینیٹلی جہاں اچھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں کمپلیکیشنز بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، پیچیدگیاں بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، اظہار شکوے بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سسٹم کو میرا خیال ہے آئین کے مطابق چلنا چاہیے۔ ہر چیز کیا آپ کی پیچیدگی مرضی پیدا کی ہو گئی دنیا ہوگی، میں، کیا کمپلیکیشنز آ گئی ہوں گی کہ یہاں نوبت یہاں تک آ گئی ہے؟ بیکاز لاٹ آف اسٹف کوڈ بی ناٹ بی ٹرو، بٹ ویئر دیر از اسموک دیر از فائر، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے نا۔ اب میرے تو علم میں نہیں ہے زیادہ کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی زرداری صاحب نے کچھ ایسا کیا ہوگا یا کسی ادارے سے کوئی کلیش ہوا ہوگا۔ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ سنتے رہتے ہیں، سندھ گورنمنٹ ہے، بلاول صاحب کا غصہ ہے، زرداری صاحب سے کئی پروسیجرل ایشوز کے اوپر معاملات ہیں، تو یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں،
لیکن کوئی بڑی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ جس سے ان کو ہٹانے کی راہ ہو. سوال تو یہ ہے کہ انہیں ہٹا کر کس کو لانا مقصود ہے, یہ ہے اصل سوال. تو میرا خیال ہے کہ اس جواب کی جڑیں تلاش کرنے کے لیے اس سوال کا جواب چاہیے. تو سر اب تو حکومت کے پاس 2/3 اکثریت ہے, اگر اس میں اسی 2/3 میجورٹی کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ایسی قانون سازی ہو سکتی ہے جس میں صدر کا رول کم کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے, کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے بڑا سوچ سمجھ کے صدر کا جو رول ہے وہ کارو کیا گیا ہے. جی وہ فیڈریشن کا نمائندہ ہے. آپ کی فیڈریشن پہلے ہی کئی مسائل کا شکار ہے. آپ دیکھتے ہیں بلوچستان میں ٹربل ہے, کے پی میں ٹربل ہے, ابھی صرف سندھ جو ہے وہ تھوڑا سا بچا ہوا ہے اور صدر سندھ کے نمائندے ہیں. تو سینٹ اور صدر کو اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے بجائے کہ اس کو ویک کیا جائے. تو میں تو اس آئیڈیا سے اتفاق نہیں کرتا کہ کسی بھی طرح آئینی ترامیم کے ذریعے ہو یا زبردستی ہو یا مرضی سے بھی ہو صدر کے عہدے کو کم کیا جائے. سر اگر صدر صاحب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو کلکلا کو پھر اس کا مطلب ہے شہباز شریف کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. دیکھیں ازل تک تو کسی نے بھی نہیں رہنا نا, نہ ہم نے رہنا ہے نہ حکومت نے رہنا ہے نہ, تو ازل تک تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ سے زیادہ, مثلا 5 سال ہیں شہباز شریف, صدر صاحب بھی 5 سال ہیں. اب کیا وہ بیچارے 5 سال بھی پورے کر سکیں گے کہ نہیں, ابھی تو یہی سوال ہے. اور ہر دفعہ سوال ہوتا ہے کہ ہم 5 سال پورے کر سکیں گے کہ نہیں. شہباز شریف صاحب سے بھی کئی بار پوچھا گیا تو انہوں نے کوئی ایسا جواب نہیں دیا کہ ہم 5 سال ضرور پورے کریں گے. تو یہاں تو انسرٹینٹی جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ اسی وجہ سے استحکام نہیں آتا, اسی وجہ سے اسٹیبلٹی نہیں آتی. کیونکہ دنیا میں جب جمہوریت قائم ہوتی ہے نا تو ان کو پتہ ہے کہ سوائے اس خاص سسٹم کے, ایون امریکہ کے اندر تو ڈیٹس ہیں کہ اس ڈیٹ کو الیکشن ہونا ہے, اس ڈیٹ کو پریزیڈنٹ نے حلف اٹھانا ہے, اس دن یہ ہونا ہے. تو یہ اسی طرح ایک جو ہے ہر چیز طے ہونی چاہیے. یہ انسرٹینٹی جو ہے یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. کیونکہ سر پھر ایسی افواہوں کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اوبویسلی کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ لیکیج ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی بات آ رہی ہے کہ کوئی ایک اور آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے, پھر اسمبلیوں کی مدت بھی بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں وہ تو ابھی تو مفروضے ہیں نا جی, کوئی چیز سامنے آئے تو پھر تبصرہ کریں گے. ابھی تو ہم اچھی ہی تجویز دے سکتے ہیں, اچھا ہی سوچ سکتے ہیں کہ کچھ ایسا نہیں کیا جائے گا کہ جس سے آئین کی اساس بدل جائے, جس سے ملک کا آئینی ڈھانچہ جو ہے وہ بدل جائے. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات, معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.